انسان کی زندگی میں جو چیز اثر انداز ہے وہ صحبت ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو تھے نا، نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، 1,24,000 نبی ہیں ٹوٹل. پھر ان 1,24,000 میں سے سب سے بڑا درجہ 313 کا ہے جو رسول ہیں، جو مستقل شریعت لائے. پھر ان 313 میں سب سے اونچا درجہ 5 پیغمبروں کا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 سب سے بڑے ہیں. ان 5 پیغمبروں میں ہیں نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام ان کا اپنا بیٹا بروں کی صحبت میں چلا گیا. دوستیاں یاریاں بہت بری. آج ہمارے ماں باپ بالکل نہیں سوچتے کہ میرا بیٹا کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ محبت کرتا ہے، کن کے ساتھ آتا جاتا ہے، کون اس کو دروازے پر لینے آتے ہیں. ماں باپ نہیں سوچتے، نہ اس کی تحقیق کرتے. محلے کا ہے، محلے کا کیا مطلب؟ صرف یہی تحقیق کرنی ہے کیا کہ کوئی چور تو نہیں لے کر جا رہا، کوئی دہشت گرد تو نہیں لے کر جا رہا. صرف یہ تحقیق تھوڑی کرنی ہے، یہ بھی تحقیق کرنی ہے کہ جو لے کر جا رہا ہے، جو لے کر جا رہا ہے وہ طبیعت کا کیسا ہے، اچھا ہے برا ہے. یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ پڑوسی ہونا چاہیے، رشتہ دار ہونا چاہیے. رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی برا شخص ہے اس کی صحبت میں بھی نہیں بھیجنا. ہمارے والد صاحب فرمانے لگے ہم بچیوں کی حفاظت کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ بچیوں کی حفاظت کرتے تھے، گھر میں رکھو بچیوں کو، پردے میں رکھو بچیوں کو، چھپا کے رکھو بچوں کو. اس لیے عورتوں کو کہتے ہیں مستورات، چھپی ہوئی. مستور کہتے ہیں چھپی چیز کو، مستورات چھپی ہوئی چیزیں. تو والد صاحب فرمانے لگے پہلے ہم عورتوں کو چھپاتے تھے، مگر آج دور ایسا ہے کہ بچوں کو بھی چھپانا پڑتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں چلا گیا، بری دوستی لگ گئی اس کی. اللہ اکبر. اور وہ بری دوستی ایسی اثر انداز ہوئی، ایسی اثر انداز ہوئی، ایسی اثر انداز ہوئی کہ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اب تو سیلاب آنا ہے، اب تو ساری دنیا نے ڈوب جانا ہے، جو کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا. اور تندور سے پانی پھوٹا اور پورے پریشر کے ساتھ پانی نکلا اور اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی، اور روئیں روئیں سے جگہ جگہ سے چشمے پھوٹ پڑے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کے چپے چپے سے چشمے پھوٹ پڑے، یعنی پانی ہی پانی، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی. تو نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھایا. اب کشتی میں پرائے لوگ بیٹھ رہے ہیں، پرائے لوگ بیٹھ رہے ہیں. اپنے بیٹے کنعان سے فرمایا بیٹا تو بھی تو آنا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا تو بھی تو آ جانا. اور یا بنی، وہ لڑکا نابالغ نہیں تھا. بنی کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، بنی کہتے ہیں چھوٹے بیٹے کو. چھوٹا نہیں تھا، وہ بڑا تھا. لیکن جب کسی پہ شفقت کی انتہا ہونا تو اس کو بیٹا نہیں کہتے، اس کو میرے بچے. یہ بچے کا جو لفظ ہے ویسے تو چھوٹے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی بڑے پہ بھی شفقت کی انتہا ہو جائے تو اس کے لیے بھی بچے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام شفقت میں ڈوب کر دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں چڑھے گا وہ ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو فرمایا وہ نہیں ہے میرے بچے، ارکب معنا، چڑھ جا میرے ساتھ، سوار ہو جا میرے ساتھ، میری صحبت میں آ.
تو وہ کہنے لگا ابو آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ابھی کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں بچ جاؤں گا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا ما رحم ربی، آج کوئی میرے رب کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، جو چڑھے گا وہی بچے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر سے سوال ادھر سے جواب، ادھر سے سوال ادھر سے جواب، اس دوران وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک دم ایک زوردار موج آئی اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے اس بیٹے کو اوجھل کر دیا، اڑا کے لے گئی اسے، بہا کے لے گئی اسے۔ مولانا روم کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کا بیٹا ہو کر بھی برباد ہوا، اس لیے کہ صحبت بری ہو گئی، بری صحبت اختیار کر لی اس نے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، اصحاب کہف کا کتا تھا، کتے کے لیے جنت نہیں ہے، کتے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کتے کے لیے بس دنیا میں جینا ہے، بھونکنا ہے، ہڈیاں چوسنا ہے اور مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے۔ آخرت میں اس کو بلایا جائے گا، ایک کتے نے دوسرے کتے پہ زیادتی کی ہوگی، ایک کتے نے کسی بلی پہ زیادتی، کسی بھی مخلوق پہ زیادتی کی ہوگی، اسے حساب لیا جائے گا، پھر مٹی کر دیا جائے گا۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں اصحاب کہف یہ 7 آدمی تھے، 7 نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، آج 7 نوجوان تھے، اللہ نے دل میں ایمان کی شمع جلا دی۔ ملک عیسائیوں کا تھا، ملک خدائی کے منکروں کا تھا، عیسائیوں کا نہیں، اللہ کے منکر، آخرت کے منکروں کا ملک تھا۔ بادشاہ جو تھا وہ بالکل دہریہ قسم کا تھا، آخرت کا ہی منکر تھا، کہتا کوئی نہیں مرے، کوئی نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوتا، آخرت کا منکر تھا۔ اور اس نے ڈھونڈوا کے وہ سارے لوگ مروا دیے جو آخرت کو مانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ 8-7 نوجوان بھی آخرت کو ماننے والے ہیں، تو ان کو بلایا اور کہا تم نوجوان ہو، تمہاری جوانی پہ رحم آ رہا ہے، تمہیں سولی چڑھانے کو دل نہیں چاہ رہا، تم سدھر جاؤ اور میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تمہیں چانس ہے، اگر تم سدھر گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اوروں کا ہوا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ ہمیں موقع دیں۔ انہوں نے موقع دے دیا، وہاں سے باہر آئے، آپس میں کہنے لگے کیا کریں، تو آپس میں طے کیا کہ کیا کریں، کیا مطلب، ایمان بچانا ہے، جان نہیں بچانی، ایمان بچانا ہے۔ کہا پھر کیسے بچائیں؟ کہا بس پھر ہم رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل چلتے ہیں، جہاں اللہ نے مقدر رکھا ہوگا وہاں چلے جائیں گے، کم از کم اس بادشاہ سے تو نجات مل جائے گی۔ یہ کہہ کر راتوں رات وہ نکل پڑے، راتوں رات نکل پڑے۔ تو وہ 6 تھے، جب نکل رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا چھپ کے جا رہے ہیں، ایمان بچانا ہے۔ کہا میں بھی تمہارے ساتھ، یہ 7 ہو گئے۔ اچھا وہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا، اور بکریوں کے ساتھ کتا بھی ہوتا ہے، بکریوں کی پہریداری کے لیے، حفاظت کے لیے ایک کتا بھی ساتھ چلتا ہے، تاکہ اگر کوئی بھیڑیا آئے تو کتا بھونکے گا تو چرواہا متوجہ ہو جائے گا اور بکری چھڑا لے گا اس سے۔ چنانچہ جب وہ 7 کے 7 ایمان بچانے کے لیے بکریاں چھوڑ کے چل دیے تو کتے کا نصیب اور کتے کا مقدر کہ وہ بھی دم ہلاتا ہوا ان 7 کے ساتھ چل پڑا، اور چلتے چلتے ایک غار میں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور غار میں جا کے لیٹ گئے۔ فجر کی نماز تو ان پہ تھی نہیں، تو ہم پہ ہے، غار میں جا کے لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور یہ لوگ اللہ کو اتنے اچھے لگے، ان کا یہ جذبہ اور ان کی یہ قربانی اور ان کی اللہ اور اس کے نبی سے محبت اور ان کا آخرت کا ایسا مضبوط یقین اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے ان کے نام سے پوری سورت قرآن میں اتار دی، اور قیامت تک کے لوگ اس سورت کو پڑھتے رہیں گے، اصحاب کہف کو یاد کرتے رہیں گے، اور اصحاب کہف کے طفیل
ان کی صحبت کے طفیل، اللہ نے اس کتے کا بھی قرآن میں تذکرہ کر دیا. کتا گندی چیز، قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا، اس لیے کہ اب گندا نہیں رہا. اور وہ کتا بھی اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے اس کتے کی ادا بھی ذکر کر دی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. جس غار میں جا کر وہ 7 نوجوان سوئے تھے، اللہ کہتے ہیں وہ جو کتا تھا نا، وہ اپنے اگلے پاؤں پھیلا کے وہ بھی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے بتاؤ، اگلے پاؤں پھیلا کے چوکھٹ پہ بیٹھنے کی اتنی لمبی بات سنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت ہے؟ قرآن پاک کا مزاج ہے، قرآن پاک کا مزاج ہے، سارے قرآن کا مزاج ہے کہ وہ کسی واقعے کی ہندی چندی نہیں کھولتا، اس کی جزیات میں نہیں جاتا. موٹا موٹا واقعہ سنائے گا، موٹا موٹا. باقی ساری ہندی چندی اور اس کی جو جزیات ہیں وہ مفسرین نے سنائی ہیں، صحابہ نے سنائی ہیں، پچھلی کتابوں سے لی گئی ہیں اور علماء نے بتائی ہیں، تاریخ سے نکال کے بتائی ہیں، کچھ صحابہ اور اللہ کے نبی سے سن کے بتائی ہیں. لیکن قرآن کسی واقعے کی تفصیل نہیں بتائے گا، موٹا موٹا بتائے گا. لیکن اس واقعے میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کتا بھی تھا اور کتا بیٹھا ہوا بھی کس شکل میں تھا، وہ شکل بھی اللہ نے بتائی. اور ہمارے نبی نے فرمایا جانور جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں بھی جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتے کی شکل میں نہیں، اللہ اس کو انسان کی شکل دے گا. کیوں؟ صحبت اچھی مل گئی تو کتا جنتی بن گیا، اور صحبت میری بری ملی تو نبی کا بیٹا بھی دوزخی بن گیا. اس لیے انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہے نا، وہ صحبت ہے. اس لیے ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے صحبت کا انتخاب کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ انتخاب. کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں نا، جو مل گیا وہ پہن لیتے ہیں کیا؟ جو مل گیا وہ کھا لیتے ہیں کیا؟ کھارا سالن، کڑوا سالن، پھیکا سالن، پھیکی روٹی، کچے سیب، کچے کیلے کوئی کھاتا ہے؟ کیڑے لگے ہوئے امرود کوئی کھاتا ہے؟ انتخاب کرتے ہیں کون سا امرود کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا. سردی چل رہی ہے، آپ نے مالٹے کا چھلکا اتارا مگر وہ کھٹا نکلا، آپ نہیں کھائیں گے. ٹھنڈک چل رہی ہے، کھانسی لگ جائے گی. مالٹے کا انتخاب کرتے ہیں، امرود کا انتخاب کرتے ہیں، سیب کا انتخاب کرتے ہیں، پہننے والے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور کہیں گھر لینا ہو تو محلے کا انتخاب کرتے ہیں. پڑوس میں کون کون رہتا ہے، پانی کیسا ہے یہاں کا، آبو ہوا کیسی ہے یہاں کی، کون کون لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. پتہ چلے یہاں سارے چور رہتے ہیں تو کوئی گھر لیتا ہے وہاں پہ؟ سستا بھی نہیں لیتا. شریف لوگوں کے پڑوس میں مہنگا بھی لے لیتا ہے. گھر کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو ایسے ہی صحبت کے لیے بھی انتخاب کی ضرورت ہے. اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی. ہمارے ایک بزرگ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ فرماتے میں چھوٹا تھا تو والد صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو میرے بڑے بھائی کے زیر تربیت تھا. تو بڑے بھائی نے، جب میں اسکول میں داخل ہوا تو میرے بڑے بھائی نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ بچپن میں بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، بچے کی خواہش ہوتی ہے. تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن ایک کام تم وہ کرو جو میں کہوں. تمہارا ہر مطالبہ پورا ہوگا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن ایک کام تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں. کا وہ کیا؟ کا دوست میری پسند کے رکھنے ہوں گے. دوست وہ رکھو جو مجھے پسند ہو، جن کو میں فائنل کروں ان کو دوست بناؤ، ان سے اٹھو بیٹھو، ان سے بات چیت کرو. اور جن سے میں منع کروں ان سے تمہیں بچنا ہوگا، ان سے دور رہنا ہوگا. کتنی سمجھ کی بات ہے.